اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ۔ پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ اگر اپنی آواز کربلا تک پہنچانا چاہے تو ضرور کال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام مومنین جو اس وقت ہمارے ساتھ اس محفل نور میں موجود ہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سب کے جائز حاجات کو اللہ قبول و مقبول فرمائیں، اور تمام مومنین جن کے حوائج ہے مولا حوائج کو برآوردہ فرمائیں انشاءاللہ العزیز۔ ماہ محرم الحرام کی ابتدا ہونے والی ہے۔ تقریباً کچھ ہی دنوں میں، 3 دنوں میں یا 4 دنوں میں شروعات جو ہے وہ ہو جائے گی، اور تمام مومنین جو جہاں کہیں پر بھی ہے، یقیناً ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سرشار ہو جائے۔
محرم الحرام جو کہ دین الہی کہ نشو و نما کا دن ہے، اور حتیٰ آج بھی بڑی عظیم تعبیر ہے اس شعر کی جو اقبال لاہوری نے فرمایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بعض شعراء نے چونکہ اس کو نہیں سمجھا تو اس پر اعتراض کرنے لگ گئے، لیکن در حقیقت واقعاً اس میں کوئی شک شبہ نہیں تھا کہ اسلام کا اگر یہ کربلا اگر نہ سجتی تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اس میں کوئی دو راہ نہیں کہ کربلا کا کچھ بھی، اسلام کا کچھ بھی نہ بچتا، اور وہ عظیم کامیابی جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے حاصل کی، اور حتیٰ اس حدیث شریف کی تشریح و توضیح و تبیین جب ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ در حقیقت یہ جملہ شاید آسان ہو کہ اگر رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ چونکہ آل رسول اللہ میں سے ہے سید الشہداء تو اس کی تفسیر سمجھ میں آ جائے گی، یا بعض لوگ کہیں گے کہ چونکہ دین رسول اللہ پر عمل کرنے والے ہیں، یا بعض لوگ تفسیر کریں گے کہ چونکہ نائب رسول ہے یا جانشین رسول ہے۔ لیکن جب اس جملے کو کہ فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، یہ جملہ اہل عرفان اور ان لوگوں کے سمجھنے کا جملہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے گویا رسول اللہ اس طریقے سے فرما سکتے ہیں، فرمایا کہ جس طریقے سے میں دین لایا، پھر دین پر جو ہے جب برا وقت آیا تو پھر میرا فرزند حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کو نجات دی، اور ایسی نجات دی کہ دنیا جو ہے وہ حیران رہ گئی، اور وہ عظیم انقلاب اور وہ ایک عظیم تبدیلی جو حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام لے آئے، اور پوری دنیا اور عالم کو حیران کر دیا کہ حتیٰ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمان بھی اس چیز کا اقرار کر بیٹھے کہ واقعاً اگر کوئی شخص جو ہے وہ آزادی چاہتا ہے تو اس کو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مرید بننا پڑے گا۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ جی میں بہت دیر سے کال کر رہی تھی، میرے مولا کو سلامت رہے۔ مولا غازی عباس جی مولا غازی عباس علمدار کو سلام، بے پناہ درود و سلام۔ مولا حسین کریمہ کربلا کی خدمت میں بے پناہ درود و سلام، عرض کربلا، ہوائے کربلا، فضائے کربلا پر بے پناہ درود و سلام۔ مولا علی اکبر، مولا علی اصغر کی خدمت میں بے پناہ درود و سلام، ہر مقدس مطابق ہر شہید پر بے پناہ درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سلام علی یاسین عجل فرجم۔ سب سے پہلی دعا اللہم عجل ولیک الفارج، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کو جلد بھیج دے، ہمارے امام کے ظہور میں ہی ہماری نجات ہے۔ اس وقت جتنا فتنہ و فساد ہے، جس قدر ہر طرف بے امنی ہے اور بے چینی ہے، مولا آپ آ جائیے، آپ آئیں گے تو سکون ہی سکون ہوگا، بے چینیاں دور ہو جائیں گی، تکلیفیں، غم، دکھ، تکلیفیں، بیماریاں سب دور ہو جائیں گی۔ آپ جلد آ جائیں، جلد آ جائیں، میری بیوی کو بھی انتظار ہے، جلد امام مہدی علیہ السلام آئیں اور
آ کر جنت البقیع کے مزمار روزے تعمیر کروائیں اور جلد وہاں پہ فاتحہ بھی ہو، قرآن خوانی بھی ہو اور پرسہ بھی ہو، ماتم بھی ہو، خوشی کے موقع پہ خوشی بھی ہو، اور جلد آ کر مولا محسن علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لیں، مولا حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں، اپنے جد کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ اللہم عجل ولیک الفارج، الہی آمین۔ اور سب سے پہلی دعا عباس حیدر کے لیے، مولا غازی عباس علمدار کے حضور مولا عباس علمدار، آپ کے در سے لیا میرے مولا عباس، آپ نے اپنا صدقہ اتار کے دیا، تو مولا آپ نظر کرم کر دیجیے، آپ معجز عباس کی جو پریشانی معجزن دور کر دیجیے۔ وہ کسی کو بھی اپنی پریشانی نہیں بتاتے، لیکن میرے مولا آپ جانتے ہیں، آپ اللہ کے بعد ہماری شہرت کے قریب ہے، آپ کو سب پتہ ہے جو پریشانی ہے، جو میری بیٹی کی پریشانی ہے، جو عباس کی پریشانی ہے، معجزن میری بیٹی فاطمہ کی اور عباس کی پریشانیوں کو دور کر دیں، انہیں بہت خوشیاں عطا کریں، بہت سکون چین عطا کریں، اور بیٹے عطا کریں، ان کو صاحب اولاد کریں، یا عباس والے المہدی علیہ السلام کا صدقہ انہیں سوال اولاد عطا فرمائیں، اور ان کے بھائیوں کو بھی بیٹے عطا فرمائیں، اور میری بھی جو پریشانی ہے معجزن دور کر دیں، میرے ہسبینڈ کو صحت تندرستی عطا کریں، میری امی جان کو صحت عطا کریں، میری بیٹی تہنیت کو بھی شفاء کاملہ عطا کریں، اور مولا ہم کبھی کربلا نہیں آئے، معجزن ہمیں بھی کربلا بلا لیں، مولا اب تو دن آ گئے، اب تو آپ ہی کے دن آ گئے، آپ ہمیں بلائیں، ہم آپ کو آگے پرسہ دیں، آپ کے کٹے بازوؤں کا پرسہ دیں، مولا حسین کا پرسہ دیں، جناب زینب کی چادر چننے کا پرسہ دیں، جناب سکینہ کے نیکو چہرے کا پرسہ دیں، مولا علی اکبر کے زخمی سینے کا، مولا علی اصغر کے زخمی گلے کا پرسہ دیں، اور جلد ہمیں بلائیں، مولا آپ ہی نے تو نام لکھنے، آپ نے ہی زبان چننا ہے، آپ ہی کے حکم سے جو بھی آتا ہے کربلا آپ ہی کے حکم سے آتا ہے، آپ کی اجازت سے آتا ہے، مولا ہمیں بھی اجازت دیجیے، آپ کی اجازت مل گئی تو انشاءاللہ زادرہ بھی مل جائے گا، مولا ہمارا مان نہ ٹوٹے، میری بیٹی بھی آپ ایمان کرتی ہے، میں بھی آپ ایمان کرتی ہوں، مولا ہمارا مان نہ ٹوٹے، آپ کی جناب زینب کا واسطہ، ان کی چادر چھننے کا واسطہ، ان کے مان ٹوٹنے کا واسطہ، ہمارا مان نہ ٹوٹے، ہم آپ پر مان کرتے ہیں، ہم نے آپ سے ہی سب کچھ لینا ہے، کھلا رزق بھی آپ سے لینا ہے، پریشانیاں بھی اپنی آپ سے ہی دور کروانی ہے، اور سکون چین بھی ہم نے آپ سے لینا ہے، اور بھی جو ہماری مرادیں ہیں، جو حاجات ہیں، وہ ہم نے آپ سے ہی لینی ہے، آپ نے نظر کرم کرنی ہے، اور معجزن نظر کرم کر دیں، عباس پہ نظر کرم کر دیں، اور فاطمہ پہ خصوصی نظر کرم کر دیں، ان کے گھر پہ نظر کرم کر دیں، جو پریشانیاں معجزن دور کر دیں، اور میرے بھائی نے بھی میرے مولا غازی عباس علمدار کے حضور میں اپنی بہن کے سارے سوال وہاں پہ پیش کرنے ہیں، اور جی سب سے ضرور میرے مولا انشاءاللہ، کے حضور میرا سلام عرض کرنا ہے، الہی آمین، اور میری ساری حاجات کو آپ نے پیش کرنی ہے، اس کے لیے میں سلامت، مولا آپ کی بھی حاجات پوری، آپ کی الہی بھی آمین، حاجات پوری الہی ہوں، آمین، سلامت آپ نے رہیے آپ، خصوصی دعا مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور جو بچوں کے لیے آپ دعا کر رہی ہیں مولا بچوں کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی السلام بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم قمر بنی ہاشم، السلام علیکم سقائے سکینہ، السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا فاطمہ بنت محمد، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا فاطمہ بنت اسد، السلام علیکم خانوادہ رسول، السلام علیکم یا علی اولاد علی و بطول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امام زمانہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا منتقم کرب و بلا، السلام علیکم یا امام زمانہ، میرے آقا میرے مولا میرے سید و سردار، آپ کی برگاہ ملکوتی میں سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں، میرے سید کو سلامتی عطا کر، بی بی سکینہ کی ولادت کا دن کے صدقے میرے سید کو صحت والی زندگی دے، قلبی ذہنی سکون عطا کر، رزق کثیر عطا کر، میرے مولا ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا کر، اپنی ذات کے سوا میرے مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، رزق میں اضافہ کرنا، مال میں اضافہ کرنا، عمر میں اضافہ کرنا، حاسدین کے حسد سے بچانا، ظالمین کے ظلم سے بچانا، قلبی ذہنی جسمانی سکون عطا کرنا، میرے مولا ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھ، اور میرے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور میرے سید کو صحت والی زندگی عطا کریں، اور میرے تمام امور میں آسانی پیدا کریں، محمد و آل محمد کے صدقے۔ اے رب کریم، اے رب رحیم، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف کر، اے میرے مالک الہی امام آمین، حسین علیہ السلام کے صدقے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما،
الہی آمین. سلامت رہیے آپ. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ بحق کے حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. چونکہ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے، لہٰذا یہ ایام جو ہے وہ کافی خاص ایام ہے مومنین کے لیے، اور حتیٰ تمام محبین کے لیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ حتیٰ جو غیر مسلم طبقہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ خاص ایام ہے. تو بہرحال سب سے مہم ذمہ داری جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے سمجھنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، اس حدیث کو جو ہے وہ خود بھی سمجھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں دوسرے لوگوں تک بھی اس حدیث کو پہنچانا چاہیے کہ واقعاً جو مقام اہل البیت علیہم السلام ہے وہ کسی دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ولو کہ ان کے پاس حکومتی تھی اور بہت سارے احادیث کو جو ہے وہ جال کیا گیا، لیکن اس سب چیزوں کے باوجود بھی جو مقام اہل البیت علیہم السلام ہے وہ عظیم مقام ہے. ابھی مباہلہ کا دن جو ہے وہ حالیہ میں گزرا ہے، اور آپ لوگوں نے جو وہاں پر بیان کرتے ہیں حتیٰ آیت کریمہ میں کہ تم اپنے خواتین کو لے آؤ، ہم اپنے خواتین کو لے کے آئیں گے، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آئیں گے، اور تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کے آئیں گے. تو وہاں پر بھی صاف الفاظ میں بات یہ ہے کہ خود اہل البیت علیہم السلام ہی گئے ہیں. باقی لوگ جو ہے وہ تھے، موجود تھے، نہیں گئے. ان کی جو ہے ان کا کام ہی نہیں تھا. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ اگر تھے بھی صحیح، جو بعض ایسے اشخاص ہے کہ جو سب کے درمیان جو ہے ان کے وہ معتبر شخصیات ہے، ان میں سے بھی کوئی نہیں گیا. اس میں سے مثلا حضرت سلمان محمدی ہے، یا حضرت مقداد ہے، یا اس کے علاوہ قمبر ہے. اس قسم کے شخصیات، عظیم شخصیات، عظیم صحابہ، اور ان کے جو ہے یہ بھی نہیں گئے، چونکہ ان کا کام بھی نہیں تھا، کام ان کا نہیں تھا. تو دیگر جو اصحاب ہے وہ تو بہت ہی، ان کی تو بہرحال مختلف جو تاریخ ہے آپ جا کے مطالعہ کر لیجئے گا کہ بہرحال ان کے کچھ اتنے زیادہ تعریفیں تاریخ میں موجود نہیں ہیں جتنی جو ہے وہ آج کل لوگ جو ہے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم. جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے. جی مولا غازی پاس بے پناہ درود و سلام مولا علی اکبر، مولا علی اصغر کی خدمت میں بے پناہ درود و سلام، مولا حسین کریم کربلا کی خدمت میں بے پناہ درود و سلام، عرض کربلا، فضائے کربلا، ہوائے کربلا پر بے پناہ درود و سلام، مقدس مقام پر ہر شہید پر بے پناہ درود و سلام. اور سب سے پہلے دعا اللہم عاجل ولیک الفرج، پروردگار امام کے ظہور نجین فرما، ہمارے امام جلد آ جائیں، جلد آ جائیں، جلد آ جائیں، اور آ کر جلد آ کر جناب سیدہ کا انتظار علم ہو، اور جلد وہ جنت البقیع کے مسمار روزے تعمیر فرمائیں، اور جناب محسن کے قاتلوں سے بدلہ لیں، مولا حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لیں. اللہم عاجل ولیک الفرج، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ واولاد اصحابہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تسکنہ ارزقہ وتمتع فیہا طویلا الی الجنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزواقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرنا بحقهم فرجا على قريبا كلمه البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيان فإنكم كافيان منصراني فإنكم ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة الساعة الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد سلامت علیہ وسلم. میں مولا غازی عباس الحمدن، میرا بہت دل چاہتا ہے میں آپ کے یہاں حرم پہ آ کے آپ کے روزے پہ آ کر فرض کروں، اپنی ہاتھ خود آ کر پیش کروں، لیکن اب بھی میں یہی تصور کر رہی ہوں جیسے میں آپ کے روزے کے سامنے ہی کھڑی ہوں، آپ کے ذریعہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھی ہوں. مولا اس قابل نہیں ہوں، لیکن مان تو ہے نا، اور تصور میں تو بڑی طاقت ہے. تو مولا میری یہ جو دعائے فرض پڑھی ہے مولا
اس کے صدقے سے میری ساری پریشانیاں دور کر دیں اور اذیتوں کی کیسے رہائی دیں، دکھوں تکلیفوں کی کیسے رہائی دیں، غموں کی کیسے رہائی دیں مولا، اور سکون چین عطا کر دیں، دعائے فرشتہ مجھے سکون اور چین عطا کر دیں، اور میرے بچوں پہ خصوصی نظر کرم کر دیں، خصوصاً عباس اور فاطمہ پہ نظر کرم کر دیں مولا، ان کی معجزن پریشانیوں کو دور کر دیں۔ آپ کے ہی در پہ میں یہ ہر روز استدعا کرتی ہوں مولا، معجزن میری مدد کیجیے، میرے بچوں کی مدد کیجیے اور ان کی حاجات کو پورا کر دیجیے، جو ان کی مشکلات ہیں وہ آسان کر دیں۔ اور آپ تو باب الحوائج ہیں، آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا مولا، ہم نے بھی خالی نہیں جانا، اور آپ نے کبھی ہمیں بھیجا بھی نہیں خالی، جب جو مانگے آپ نے عطا کیا۔ عباس کو آپ نے جو عطا کیا مولا معجزہ وہ پرماننٹ ہو، اور اس کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہ ہو، بہت وسیع رزق ملے، بہت وسیع رزق ملے، میری بیٹی فاطمہ کبھی بھی پریشان نہ ہو، اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے، اسے بہت خوشیاں عطا کرے، اور یا عباس والے المہدی علیہ السلام کا صدقہ اس کو بیٹی عطا کرے، اور اسے اپنے گھر کا سکون عطا کرے میرے مولا۔ اور میں اور نعیم حیدر تہنیت اور میری امی جان، ہم لوگ بیمار ہیں، معجزن ہم کو شفا کاملہ عطا کریں، اور جو ہمارے ہمسایوں میں بے اولاد ہیں معجزن ان کو بھی اولاد عطا کر دیں، اور جو ہمارے اقربا بھی پریشان ہیں ان کی بھی پریشانیاں دور کر دیں۔ اور مولا ہم کبھی کربلا نہیں آئے مولا، ہر روز دعا کرتی ہوں ہمیں بھی معجزہ دکھاتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیتے ہیں، ہم آپ کی اجازت کے بغیر نہیں رکھتے، آپ کی جیسی اجازت ملے گی تو ہم آ سکتے ہیں، تو معجزن ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہمارا بھی نام چن لے، ہمارا بھی نام لے، اور عباس، فاطمہ، امت المہدی، نعیم حیدر، معجزن ہم کو بھی بلائیں، ہمیں بھی ہمیں اپنا درد دکھائیں، ہمیں بھی اپنے روزے کی زیارت کروائیں، ہماری آنکھوں میں اپنی ہی روزے کی زیارت کا سرما لگا دیں، معجزن ہمیں بھی شرف عطا کر دیں مولا، نظر کرم کر دیں۔ اور میرے بھائی نے بھی دعا کرنی ہے میرے لیے، خصوصی اپنی بہن کے لیے دعا کرنی ہے کہ مولا میری ساری پریشانیاں دور کریں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ سلامت رہیے مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے۔ تمام مومنین جتنے بھی ہمارے ساتھ اس محفل نور کا حصہ بنے ہیں، تمام مومنین کی مولا دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور مخصوصاً ان محرم الحرام کے ایام میں سب مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب کے جو بھی حوائج ہے، مخصوصاً میں زیادہ تر تو بہرحال دنیاوی بھی بہرحال ہے مصیبت ہے، لیکن زیادہ تر ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے اخروی مسائل ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على محمد وعجل السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا اولاد الحسين، السلام عليك يا صاحب الحسين، السلام عليك يا مفضل العباس الابطال، السلام عليك جناب الاکبر جناب عیسی علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا میرے مولا محمد و آل محمد کے صدقے میں اس وقت ہم مسافری میں ہیں، کراچی سے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، یہ ملت کا کام، یہ مولا آپ کا کام محمد و آل محمد کے صدقے میں بہت اچھے طریقے سے پوری سب کی جانب کر کے مولا محمد و آل محمد کا واسطہ ہے کہ جن کاموں کے لیے گئے تھے حقیقی امام بارگاہ مسجد عزاداروں کے لیے مولا ان کام کو خوش اسلوبی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا یہ دوست جن کی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، یہ آپ کے روزے پہ تیار ہیں، اتوار بن تیار ہیں، مولا ان کا سفر آسان فرمائیے، اور بالخصوص عامر علی دایو مولا یہ متمنی ہے کربلا آنے کے لیے، ان کا سفر آسان فرمائیے، مولا ان کو جلد سے جلد منگائیے۔ مولا محمد والے محمد کا واسطہ ہے، جو بیماروں کو شفائی کو بھی عطا فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائیے، مسافر شام کے سب کے مولا ہمارے سفر کو سفر بدر فرمائیے۔ کربلا ٹی وی کے تمام مراکز ہندوستان احباب تمام دوستوں کو اپنے امان میں رکھیے۔ آج یہاں پر پولیس آفیسر جن سے وعدہ کیا تھا محترم جناب علی مردان کوسو صاحب اور جناب امیر سعود مقصی صاحب، مولا ان کی توفیقات خیر میں درد فرمائیں اور انہیں جلد کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائیں۔ آج انہوں نے ملت تشیع کے لیے بہت اچھا اقدام اٹھایا اور ہمارے علماء کرام ذاکرین کے لیے بہت اچھی ایفرٹ کی، مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمارا سفر بے قدر و خطر فرمائیں۔ کربلا ٹی وی کے تمام مراکز دوست احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں میرے مولا، بالخصوص آقا صاحب کو مولا صحت و سلامتی اور زندگی عطا فرمائیے۔ اللہم
صلی اللہ محمد و آل محمد وجل الہی آمین. سلامت رہیے. مولا آپ کو سلامت رکھے اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز بحق حضرت سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. مومنین جس عنوان سے بہرحال دعا کرتے ہیں ان سے دعا گو ہیں مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور بارگاہ حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں مولا سب مومنین کو سفرہ حضرت سید شہداء علیہ السلام میں سہیم فرمائے. اور یقیناً جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ در حقیقت اپنے آخرت کے لیے دعا کریں اور کامیابی، اور اس عنوان سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ شعائر حسینیہ کو ہم جو ہے وہ فروغ دینے میں کامیاب ہو جائیں. دیکھیں یہ خدا کا نور ہے، یہ میں اور آپ کے کام کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خود اپنے فلاح و بہبود کے لیے، خود اپنے آپ کو سرخرو ہونے کے لیے اس عنوان سے جو ہے وہ کام کرنا ہوگا جو کہ ضروری اور لازمی ہے. باقی جو ہے وہ خدا کا دین ہے، خدا ہی اس کا محافظ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہماری اپنی ذمہ داریاں بھی اس عنوان سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بیٹا بسم اللہ، مولا کو سلام کرے اور کوئی دعا بھی کرنا چاہیں تو بسم اللہ. یہ دو بہن کے بچے ہو جائیں، آج میں بھی ساتھ بھی 5,000 جاتے تھے. اور میں یہ موہر پہ آئی ہوں قبلہ، موہر میں آئی ہوں قبلہ، یہ موہر پہ قبلہ آئی ہوں میں. اور ابو کا پیسہ ہے ہماری جو ہو جائے، اور میں یہ موہر پہ آئی قبلہ یہ موہر پہ قبلہ آئی ہوں میں انشاءاللہ. یہ موہر پہ آئے قبلہ صحیح ہے. جی انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے بیٹا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے والدین مولا ان کے جو بھی شرعی حاجات ہے قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. آج جو ہے میں اس عنوان سے بھی بہر المومنین سے معذرت خواہی کرتا ہوں کہ آج زیادہ فنی مشکلات کی وجہ سے کافی سارے مومنین کو ہم جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کر سکے، لیکن بہرحال کوشش ہوگا مخصوصاً محرم الحرام کے ایام میں آپ کے بہرحال عزاداریوں کا سلسلہ بھی ہے مومنین کا، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال اس عنوان سے کہ اگر کوئی شخص اپنی آواز پہنچانا چاہے ضرور حاضر خدمت رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت بسمائے علیکم منی جميعا السلام اللہ بما بقیت فبقی واللیل والنہار وجعل اللہ عیدی منی زیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا امام حسین آپ سے التجا ہے تعالیٰ آنے والے 40 پہ ہمیں اس سال زیارت 40 کی شرف حاصل ہو. یا ابوالفضل العباس بحق بی فاطمہ زہرا بحق شہیدان کربلا و سیران کربلا بحق چادر زینب اس بار 40 کا میں زیارت پہ شرف حاصل ہو. میرا جو کوئز ہے جہاں اس کا امام حسین ٹی وی 3 پہ اس کو میں جیت سکوں، جس سے میں زیارت پہ آ سکوں، اور میرا جامعہ علی گڑھ جس میں بھی بہتر ہو اس میں میرا ایڈمیشن کیا جا سکے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے. بہرحال مومنین اور مخصوصاً جو بچے ہیں جو دعائیں ہیں مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی حضرت آپ کی آواز اس وقت کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے. ماشاء اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی اس راہ دور سے زیارت کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی بہت سارے مومنین جو اس عظیم زیارت کا حصہ بنتے ہیں اور سب کے لیے یقیناً دعا کرتے ہیں. جی بسم اللہ فرمائیں. میں اپنی جاب کے لیے گھوم رہا ہوں، آگے روزگار لگے تو ہم بھی کربلا میں زیارت کے لیے. الہی آمین، الہی آمین.
जी जावेद भाई तशरीफ लाए हैं ले आए पाकिस्तान से नहीं? जी जी इंशाल्लाह मैं उनको इतला कर देता हूँ। सलामत रहिए आप, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी बाजी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन सय्यदुल वसीन, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमतुल ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलाम अलैका या साहिबुल असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका हुसैन, है मेरे मौला गाजी के मौला, अपना सलाम पूछ करते हैं मौला, हमारा सलाम कीजिए। असरों की आस क्या अब्बास, क्या अब्बास, या अब्बास। मौला मौला हुसैन, मौला गाजी शैन का मौला, हमारी तमाम हाजतों को अपने दरबार में कबूल कीजिए। मौला हमारी तमाम परेशानियों को मौला दूर कर दीजिए। मौला मौला आपको वास्ता देते हैं इब्न सकीना का मौला, आपको वास्ता देते हैं शहजादा यस्सर का मौला, हमारी को मौला औलाद की नेमत से भर दीजिए। मौला हमारी औलाद जो औलाद की नेमत से हमारी मौला बहुत खाली है मौला, इसको जो से ज़्यादा यस्सर से सकते हैं मौला, मेरे बाप की खाली गोद हुई गोद के सदके में मौला इसको खाली गोद को औलाद से भर दीजिए। मौला हम बहुत परेशान हैं मौला, हम इस नेमत से मौला महरूम ना रखे मौला। मौला बहुत देर हो गई है मौला, हमें जल्द से जल्द मौला साहिब औलाद कर दीजिए। मौला हमारी परेशानियों को दूर कर दीजिए मौला, हमारी ज़िंदगी में मौला सुकून भर दे मौला। मौला मेरे शौहर के रिश्ते में बरकत पैदा कर दे मौला, उनके जो भी परेशानी है मौला उनको दूर कर दे। मेरी वालदा को मौला बीमार करबला के सबके में मौला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे दे, उनकी तमाम परेशानियों को मौला दूर कर दीजिए। मौला मेरे भाई को साहिब औलाद कर दे और मौला मेरी बहन के मौला मेरा कासिम के सबके में मौला नेक नसीब कर दीजिए। मौला जल्द से जल्द उससे नेक नसीब कर दे। और मौला हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है मौला इस साल 40 पे मौला हमारा भी नाम लिख दीजिए और मौला हमें भी करबला बुला लीजिए मौला। इलाही आमीन। हम वहाँ आके आपसे गुजारिश करना चाहते हैं मौला, अपनी फरियादों की आपसे भीख मांगना चाहते हैं मौला, हमें भी करबला बुला ले जल्द से जल्द मौला को मौजज़ा दिखा दीजिए मौला कि हम भी करबला आ सके। अल्लाह मरज़ुक़नी ज़ियारतल हुसैन की दुनिया में शिफ़ाअतल हुसैन फिल आखिरत मौला। मेज़बाना के ज़हूर में ताजील फरमा दे और मौला इमाम का ज़हूर मौला जल्द से जल्द कर दे। इलाही आमीन। दुआओं में हमें खुशूसी जी ज़रूर इंशाल्लाह। और मौला भाई आपको भी सलामत रखे। इलाही आमीन। हुसैन के मौला को हम न दे लब्बैक या इलाही हुसैन। सलामत रहिए, मौला आपको भी सलामत रखे। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाल्लाह। बेहक़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं और मौला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या बाबुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अली मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या गरीबुल ग़ुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मौलाना ज़ाहिबुल फ़ुक़रा, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान अहल अजम या आलिम मुस्तफ़ा काज़िम रज़ा या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम या बीबी मासूम अलैकुम या बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम या जनाब सकीना या जनाब रुक़ैया, आपको बहुत सलाम हो मौला। मौला गाजी अब्बास अलमदार आपको बहुत सलाम हो मौला। सेहत पे जाए, खैर आफियत के सेहत के साथ में ज़ियारत पे और सब जो ज़ाहिर आ रहे हैं मौला खैरियत से वापस जाएँ ज़ियारत करके। आपकी जो ख्वाहिशमंद है मौला आप उन्हें बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम साहिब अमर ज़मान, अस्सलाम वालेकुम शरीक कुरान, अस्सलाम वालेकुम मज़हर अलीमान, अस्सलाम वालेकुम मोमिन से जान अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम वालेकुम या साहिब अमर रसूल या मौला या आका या वक्त के इमाम, आपको पुकारते मौला हमारी मुश्किलात हल कीजिए और हमें खैर आफियत से मौला अपनी दर की अपने जद की ज़ियारत करवाइए मौला। खैरियत से हम आ जाएं और हमारे बच्चे भी, हम भी सब खैरियत से जो भी ज़ाहिर आना चाहते हैं मौला उन्हें बुलाइए अपने दर पे। जो मुश्किलात है मौला वो हल कीजिए और हमें सेहत के साथ चलते पैर हाथ
اپنے در پہ بلائیے، ہم آپ کے در کو چومیں، زیارت کریں، آپ کو پرسا دیں. غم حسین سے زیادہ مولا کوئی غم نہ دینا پروردگار عالم. جو بیمار ہے مولا انہیں شفا دے، سب کے مجھے بھی زندگی صحت اور شفا دے مولا، اپنے در کی زیارت نصیب کر. میری بہن کو، بہن بھائیوں کو، سب کو، فاطمہ کو، شیبہ کو زندگی صحت دے مولا، صحت کے ساتھ شیبہ آ جائے زیارت کرنے. اور میری بیٹی تنزیلہ بھی خیر عافیت سے ہم زیارت کرنے آپ کے در کی آ کے. مولا آپ کو بھی زندگی صحت دے، صحت کے ساتھ رکھے، ساری تکلیف ختم کر دے پروردگار عالم بس غیب سے. اور آج کے دن کے صدقے سے مولا ساری پریشانیاں دور ہوں، خیر عافیت سے یہ محرم پورے مولا کے عزاء سکون سے گزریں، ہمارے عزادار سکون سے رہیں، اور ملک میں ہمارے سکون چین دے، امن دے، سب جگہ سکون ہو مولا. شام میں بھی سکون دے، عراق میں، ایران میں پروردگار عالم، جہاں مسلم علاقے ہیں سب، پاکستان، انڈیا، سب جگہ سکون دے پروردگار عالم. الہی بہت شکریہ. سلامت رہیے آپ. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. تمام مومنین اس وقت جو بھی سید شہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے محرم کے انتظار میں ہے، مولا سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. دنیا بھر کے مومنین چاہے جہاں کہیں پر بھی ہے، آل رسول علیہم السلام کے غم کے دن ان کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے. اور اس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سسٹم کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. صحابی کہتا ہے کہ میں جب گیا تو امام حالت نماز میں تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت امام نے ہاتھ اٹھائے اور کچھ دعا کرنے لگے. فرمایا امام نے وہاں پر بہت سارے رات النیاز اور مخصوصاً سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نظام کے بارے میں امام نے کچھ کلمات ادا فرمائے، اور اس میں سے کچھ اس طریقے سے بھی تھا کہ حتیٰ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری، شعائر کو فروغ، عزاداری کو برگزار کرنا، اس میں جانے والا شخص جو ہے اس میں دو فائدے ہو جائیں گے. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے قلب نازنین کو فرحان کر دیں گے یہ عزاداری اور یہ سسٹم، چاہے زیارت ہے، اور دشمنان اہل البیت علیہم السلام کو غم اور غیظ میں ڈال دیں گے. مرجعیت کی زبانی ایک بہت ہی عجیب واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عالم تھا جو ہمیشہ درس اور تدریس بحث میں رہتا تھا. انہوں نے ایک دفعہ جو ہے وہ یہ سوچا کہ اس دفعہ جو ہے وہ عزاداری پہ نہیں جائیں گے، مجلس میں شرکت نہیں کریں گے، بلکہ درس وغیرہ پڑھیں گے. تو اس نے جو ایسا کیا تو بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب نہیں گیا تو اس کے بعد اس کو ایسا درد شروع ہو گیا آنکھوں میں کہ بعد میں جو ہے وہ خود جو تعریف کر رہے تھے. تو اس میں یہ دن جو ہے صرف عزاداری کے دن ہے، اس میں باقی چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اور عزاداری حضرت مظلوم کربلا علیہ السلام کو ان دنوں میں اسی پر ہی ہماری توجہ ہونی چاہیے. باقی سب چیزیں جو ہے وہ بہرحال چلتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل ہماری ان دنوں میں اس چیز پر توجہ ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکم. میرے مولا، میرا مولا میری جو حاجات ہے اپنی بارگاہ میں میری حاجات قبول فرمائے.
مولا میں گنہگار خطا کار کو کربلا کا جوار بنائے مولا میرے بچوں کی جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے میرے بچوں کا رزق وسیع فرمائے میرے بچے کربلا کی زیارت کریں میرا مولا میں گنہگار خطا کار مولا کی زواری کروں میرا مولا میں گنہگار خطا کار کو کربلا کی زواری کروا مولا میرے بچوں کی جو پریشانیاں دور فرما میرا مولا میں گنہگار خطا کار کے جتنی بھی پریشانیاں دور فرما مولا مولا مشکل کشا شیر خدا کا بیٹا میں گنہگار خطا کار کو کربلا شام کا زوار بنا میرا مولا میرے جو پریشانیاں ہیں میرے گھر کے حالات جو بھی ہیں میرا مولا آپ تو جانتے ہیں میرا مولا میرے پریشانیاں دور فرمائے مولا میں گنہگار خطا کار کی پریشانیاں دور فرمائے مولا میرے ماں باپ کی قبر پہ رحمت فرمائے مولا میرے ماں باپ کو میرے خاوند کو میرے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو وادی اسلام میں قبر ان کی قبر ادھر ان کی روحیں ادھر چلی جائیں میرا مولا میں گنہگار کے جتنی بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائے مولا مجھے پریشان میرے بچوں کی جو پریشانیاں دور فرمائے مولا میں گنہگار خطا کار پریشان روزی بچوں کی روزی کے لیے پریشان ہوں مولا میرے بچوں کی روزی رزق وسیع فرمائے مولا پریشان ہیں میرے ماں باپ میرے بہن بھائی جتنے بھی ہمارے عزیز ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے مولا مشکل کشا مولا حسین سب کو زیارت نصیب اپنی زیارت نصیب فرمائے مولا الہی آمین مولا مشکل کشا سلامت رہیے آپ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ اور بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز تمام مومنین اس وقت ہمارے ساتھ جن لوگوں نے بہرحال کال کیا اور سب کو آج جو ہے وہ فنی خرابی کی وجہ سے ہم جواب نہیں دے سکے زیادہ لیکن بہرحال دعا گو ہے انشاءاللہ العزیز آئندہ ایام میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اس عظیم پروگرام میں عظیم سید شہداء عظیم ہے تو ظاہر ہے اس سے نسبت والی ہر چیز جو ہے وہ عظیم ہے تو دعا گو ہے کہ انشاءاللہ العزیز سب مومنین کی دعاؤں کو مولا قبول و مقبول فرمائے اور عزاداری میں تمام مومنین کی عزت ناموز جان کی حفاظت فرمائے اور جو تکفیری لوگ ہیں یا دشمنان اہل البیت ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ دو گروہ ہوں گے ایک گروہ جو ہے سید شہداء والا گروہ ہے اور وہ اپنے کوششوں میں لگے ہوں گے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ دو گروہ ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلے گا جو سید شہداء علیہ السلام والا گروہ ہے مولا ان کی حفاظت فرمائے جو اس کے ضد گروہ ہے جو عرصے سے ہے مولا ان کو نیست و نابود فرمائے اور ہم سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج